بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وهو ناصر ومعین اما بعد فقد قال مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اذا اقبلت الدنیا علی احد اعارته محاسن غیرہ واذا ادبرت عنہ سلبته محاسن نفسہ۔ محترم ناظرین، مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے کلمات قصار میں سے 90واں کلمہ آپ کی خدمت میں عرض ہوا۔ اس کلمے کے اندر موجود کچھ الفاظ اور اس کے معنی آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ سب سے پہلا لفظ یہ ہے کہ اقبلت لفظ جو ہے وہ مادہ جو ہے نا مشتق ہوا ہے قبول یا قبل سے، کہ جس کا معنی ہے رخ کرنا یا کسی کی طرف بڑھنا یا کسی کا سامنا کرنا، اس کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو اقبلت کا مطلب ہے کسی کی طرف رخ کیا یا کسی کا سامنا کیا۔ اور دوسرا لفظ ہے احد۔ احد جو ہے اکائی، تنہا جو ہے کے معنی میں ہے، یعنی ایک، تنہا۔ اور تیسرا لفظ ہے اعارت۔ اعارت عاریہ سے مشتق ہے اور اس کے معنی ہے عاریت دینا، یعنی کسی کو کوئی چیز عاریہ پر دے دینا۔ اور چوتھا لفظ ہے محاسن۔ محاسن جو ہے حسن سے مشتق ہے اور اس کے معنی ہے خوبیاں، اچھائیاں، نیکیاں، اس کے معنی میں ہیں۔ اور پانچواں لفظ ہے ادبرت۔ ادبرت دبر سے مشتق ہے اور اس کا معنی ہے پشت کرنا یا منہ موڑ لینا یا رخ پھیر دینا۔ تو ادبرت کا مطلب ہے کہ اس نے رخ پھیر دیا، منہ موڑ لیا۔ اور چھٹا لفظ اور آخری یہ ہے کہ سلبت۔ سلبت کا معنی ہے چھین لیا، صحیح ہے، اور سلب کر لینا، یعنی چھیننا اور سلب کرنے کے معنی میں، اور یہاں پر سلبت یعنی چھین لی، سلب کر لی۔ اب اس الفاظ کے معنی کے بعد جو ہے سلیس ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض ہو، وہ یہ ہے کہ اذا اقبلت الدنیا علی احد، جب دنیا کسی کا رخ کرے۔ اذا اقبلت الدنیا، جب دنیا رخ کرے، علی احد کسی کا، اعارتہ محاسن غیرہ، تو دوسروں کی خوبیاں بھی اسے دے دے یا عاریت میں دے دے۔ یعنی جب دنیا کسی کا رخ کرے تو دوسروں کی نیکیاں بھی اسے عاریت میں دے دیتی ہیں۔ وَإِذَا أَدْبَرَتْ عَنْهُ، اور جب دنیا کسی کو پشت کرے، کسی سے رخ موڑ لے، تو سلبتہ محاسن نفسہ، تو اس کی اپنی خوبیاں بھی اس سے چھین لیتی ہیں، اس کی اپنی خوبیاں بھی اس سے چھین لیتی ہیں۔ یہ جو ہے کلام مولا امیر المومنین نے ایک معاشرتی حالت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے۔ یعنی بعض اوقات معاشروں کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ واقعاً یہ حالات جو ہے، یہ اس طرح کی کنڈیشن معاشرے کے اندر ہونا، اس طرح کی سوچ کا معاشرے میں پایا جانا، اس طرح کے طرز فکر کا ہونا، یہ معاشرے کے لیے اچھا نہیں ہے۔ لیکن متاسفانہ طور پر ہمارے معاشروں کے اندر، عام طور پر انسانی معاشروں میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ مولا امیر المومنین نے انسانی معاشروں میں پائی جانے والی اس نقص کی طرف اشارہ کیا ہے۔ در واقعی ایک نقص ہے، ایک بیماری ہے معاشرے کے اندر، کہ جب دنیا کسی کے پاس ہو تو اگرچہ اس کی خوبیاں کم ہی کیوں نہ ہو، اس کے پاس اگر مال ہے تو دوسرے کی خوبیاں بھی اس کی طرف نسبت دیتے ہیں۔ اور اگر کسی کے پاس دنیا نہ ہو، اس سے اگر دنیا چھن جائے، فقیر ہو، تو پھر اس کی اپنی نیکیاں بھی، اس کی اپنی خوبیاں بھی اس سے چھین لیتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر کوئی نسبت دے دے، کوئی اچھائی ذکر کریں کہ فلان آدمی جو فقیر ہے، نادار ہے، تنگ دست ہے، اس نے فلان یہ کام کیا ہے، اتنا بڑا مثلا اتنی بڑی نیکی کی ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہاں یار وہ بیچارہ کہاں سے یہ کام کرتا ہے، وہ تو بیچارہ غریب آدمی ہے۔ اصل مانتے ہی نہیں لوگ، صحیح ہے، یعنی اس کی اپنی نیکیاں بھی اس سے چھین لیتے ہیں۔
اس کے جو ہے یہ جو ہے نا در واقع معاشرے میں تنگ دستی اور فقر کو ایک معیار سمجھتے ہیں، یا مثلا پیسہ ہونے کو ایک معیار سمجھتے ہیں، یعنی تنگ دستی اور نداری کو یہ معیار ذلت سمجھتے ہیں، اور پیسہ ہونے کو، مالدار ہونے کو معیار کیا ہے، عزت سمجھتے ہیں۔ لہٰذا کسی کے پاس اگر مال و دولت ہے تو وہ سب کچھ ہے، اگر وہ برا کام بھی کرے تو اسے اچھا نظر آتا ہے، اس کی تعریف ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی جو ہے نا بیچارہ آدمی ہو، ندار آدمی ہو، مفلس آدمی ہو، اگر وہ کوئی اچھا کام بھی کرے تو لوگ اس کو بری نگاہ سے دیکھتے ہیں، لوگ اس کو اصلاً اس اچھائی کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ ایک معاشرے کی جو ہے بہت ہی عجیب حالت ہے۔ یہ نہج البلاغہ کے شارح، معروف اہل سنت شارح جو ہے ابن ابی الحدید معتزلی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے مشہور و معروف شعراء، صحیح ہے، جو اشعار ان کے اپنے نہیں ہیں لیکن ان کے پاس مال و دولت ہے، دنیا نے ان کی طرف رخ کی ہے، تو بہت سارے ایسے شعراء کے اشعار ان کے نام کر دیتے ہیں کہ جو گمنام ہیں، جن کے پاس کوئی خاص شہرت نہیں ہے، جن کے پاس کوئی مقام و منصب نہیں ہے، جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے، سادہ سے شاعر ہیں، اس کے اشعار بھی ان مشہور معروف شعراء کے نام پہ کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا نے ان کی طرف رخ کی ہے، ان کو شہرت ملی ہے، ان کو مال ملا ہے، ان کو مقام ملا ہے۔ جب ان کو مال و مقام و شہرت جب مل جائے تو پھر جو بیچارے لوگ ہیں ان کے اشعار بھی وہ ان کے نام کر دیتے ہیں۔ یہ جو ہے در واقع جو ہے نا دنیا جب کسی کی طرف رخ کرے تو کیا ہوتا ہے، اور دنیا کسی سے رخ پھیر لے تو کیا ہوتا ہے، یہ اس مثال کے اندر جو ابن ابی الحدید معتزلی صاحب نے پیش کی ہے یہ اس کے اندر موجود ہے۔ اچھا، اس کلام کے اندر، مولا کے اس کلام کے اندر 4 پیغام ہمیں ملتا ہے، 4 قسم کے پیغام۔ ایک پیغام یہ ہے کہ یہ جو معیار ہے لوگوں نے بنائی ہیں عزت اور ذلت کی، یہ معیار مذمت اور یا مثلا مدح اور مذمت کی، یہ معیار درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے جو اسلامی معاشرے کے لیے معیار دیا ہے وہ معیار کیا ہے؟ تقوی ہے، قرب الہی ہے۔ خدا سے جو جتنا نزدیک ہوگا وہ اتنا ہی ممدوح ہوگا، وہ اتنا ہی پسندیدہ ہوگا، اور جو خدا سے جتنا دور ہوگا وہ اتنا ہی مذموم ہوگا، وہ اتنا ہی ناپسند ہوگا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ اسی معیار کو بیان کر رہا ہے۔ خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ اگر کسی کے پاس پیسہ ہے تو یہ اس کی عزت کے لیے، یعنی عزت کا معیار نہیں ہے، اس کی مدحت کا معیار نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو یہ اس کی جو ہے نا ذلت کا معیار نہیں ہے۔ ذلت اور عزت کا معیار جو ہے تقوی الہی ہے۔ خدا کے احکام اور فرامین پر کون کتنا عمل کرتا ہے، خدا سے کون کتنا نزدیک ہے۔ جو خدا سے جڑ جائے دنیا لاکھ اس کی برائی کرے، عزت اسی کی ہے۔ تو لہٰذا یہ معیار معاشرے کے اندر جو معاشرے میں دیا ہے کہ مال کو معیار بنایا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ دوسرا جو پیغام ہے اس کلام کا وہ یہ ہے کہ مولا یہاں پر اس کلام کے اندر یہ بیان فرما رہا ہے کہ دنیا ایک فانی شے ہے۔ دنیا کو سب کچھ نہیں سمجھو۔ دنیا اگر کسی کے پاس ہے، آج ہے، تو سب اس کی تعریف کریں گے، اگر آج کل چلا گیا تو سب اس کی مذمت کریں گے۔ یعنی آج اگر میرے پاس مال و دولت ہے تو سب میری تعریفیں کریں گے، بہت سارے ایسی نیکیاں جو میں نے نہیں کی میری طرف نسبت دیں گے، لیکن کل کو میں اگر فقیر ہو گیا تو میں نے جو نیکیاں خود انجام بھی دی ہوں تب بھی لوگ اس کو قبول نہیں کریں گے، کہیں گے کہاں اس سے ایسی نیکی۔ تو یہ دنیا ایک فانی چاہیے، آج ہوگی کل نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک پیغام ہے۔ تیسرا پیغام جو ہے وہ مولا اس کے اندر یہ بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ چاپلوسی سے کبھی دھوکہ مت کھاؤ، کہ اگر میں آج مالدار ہوا اور لوگوں نے میری ایسی تعریفیں کرنا شروع کر دی کہ جو میرے اندر نہیں ہے، میری ایسی اوصاف بیان کرنا شروع کر دی کہ جو میرے اندر نہیں ہے، تو مجھے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ آدمی چاپلوس ہے، یہ اس لیے میری تعریف نہیں کر رہا ہے کہ یہ میں نے ایسا کام کیا ہے، چونکہ میں نے کیا ہی نہیں ہے، یہ اتنی بڑی نیکی مجھ سے ہوئی ہی نہیں ہے جو میری طرف نسبت دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے میرے پاس مال دیکھا ہے اور اس مال کی تمام میں وہ چاپلوسی کر رہا ہے۔
تو لہٰذا چاپلوسی سے کبھی انسان کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ اور چوتھا پیغام جو اس کلام کا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی ذمہ داری پر توجہ دینی چاہیے۔ لوگوں کے مدح و ثنا یا مذمت کو اصلاً معیار نہیں بنانا چاہیے۔ آج اگر کوئی لوگ میری تعریف کر رہے ہیں، واہ واہ کر رہے ہیں، تو پھر مجھے مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ آج جب لوگ سب میری تعریفیں کر رہے ہیں، آیا میں اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں یا لوگ خواہ مخواہ میں میری تعریفیں کر رہے ہیں؟ اگر لوگ خواہ مخواہ میں میری تعریفیں کر رہے ہیں تو یہ چاپلوسی ہے۔ مجھے اپنے گریبان جان کر دیکھنا چاہیے کہ واقعاً میں اس تعریفوں کے نتیجے میں عجب کا شکار نہ ہو جاؤں، خود پسندی کا شکار نہ ہو جاؤں۔ اور اگر لوگ میری مذمت کر رہے ہیں تو بھی مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ مجھے خود اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ واقعاً میں اس ذمہ داری کو ادا کر رہا ہوں جو خدا نے میری گردن پر رکھی ہے۔ اگر میں وہ ذمہ داری ادا کر رہا ہوں اور لوگ خواہ مخواہ میں میری برائی کر رہے ہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ بس میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے لوگ میری تعریف کر رہے ہیں تو بھی صحیح، تو مشکل نہیں ہے، لیکن میں اگر اپنی ذمہ داری ادا نہ کرتے ہوئے لوگ میری تعریف کر رہے ہیں تو مجھے ہوشیار ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر میں اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا، لوگ میری مذمت کر رہے ہیں تو مجھے اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے، لیکن میں اپنی ذمہ داری خدا نے جو میری گردن پر رکھی ہے اسے میں بطور احسن انجام دے رہا ہوں، لیکن پھر بھی لوگ میری برائی کر رہے ہیں تو پھر اس سے جو ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا یہ در واقع کلام مولا امیر المومنین نے اس جو ہے نا 2 جملے کے اندر یہ ہمیں پیغام دیا کہ ہمیں ان 4 پیغام کو اپنی زندگی میں جو ہے نا دیکھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ مولا کے اس کلام کے جو 4 پیغام آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔